یہ بیچارے 3 لاہوریوں کا قصہ ہے جو 1 سال سے زائد عرصے سے جیلوں میں ہیں۔ نہ انہیں سلمان صفدر جیسے ذہین اور قابل اور نہ علی ظفر جیسے موروثی وکیل میسر ہیں، اور نہ انہیں وہ کرشماتی رتبہ حاصل ہے کہ سینکڑوں لوگ ان کی جھلک دیکھنے ان کی تاریخ پر آ جائیں، اور نہ ہی ان کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ انہیں جیل میں روزانہ دیسی مرغ کا سالن ملتا ہو۔ ایسا لگتا ہے وہ جیل کی بھی نچلی ترین کلاس میں ہیں۔ ان حالات ہی کی وجہ سے یہ تینوں مختلف اوقات میں شدید بیمار ہوئے اور انہیں مجبوراً اسپتال میں لانا پڑا ہے، لیکن اسپتال میں آ کر بھی وہ بہانے بازی سے وہیں نہیں لیٹے رہے، بلکہ جو ہی طبیعت درست ہوئی تو انہوں نے اصرار کیا انہیں واپس جیلوں میں بھیجا جائے۔ ان کی پارٹی کے لوگ بولتے تو بہت اونچا ہم، مگر جب مشکل آئی تو درجنوں لیڈر پہلے ہی سختی میں بے وفا ہو گئے، کسی سے تفتیش نہ سہی گئی، کوئی جیل سے معافی نامہ لکھ کر رہا ہوا اور کسی نے پریس کانفرنس کی۔ ایسے میں یہ 3 لاہوری وفا کے پتلے ثابت ہوئے۔ تینوں مڈل کلاس کے ورکر رہے، سب کی جڑیں زمین میں ہیں اور یہ سب اپنی محنت کے بلبوتے پر ہی آگے آئے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد غلام نبی ملک کی بہو ہیں۔ ملک صاحب تحریک پاکستان کے ورکر تھے، پیپل پارٹی کے بھٹو دور میں صوبائی وزیر رہے، دھڑلے کے آدمی تھے، اپنی بہو کی تربیت بھی ایسے ہی کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک طرف تو بطور ڈاکٹر غریبوں سے بہت شفقت کرتی ہیں، دوسری طرف انہوں نے سال ہا سال ڈاکٹروں کی مزاحمتی سیاست بھی کی۔ پی ٹی آئی میں آئیں تو لاہور جیسے شہر میں جو نون کا گڑھ تھا، شبانہ روز محنت سے اپنا سکہ جما لیا۔ 9 مئی کے واقعے کے روز وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھی، مگر ان کی ریکارڈنگ میں سنا جا رہا ہے وہ کہہ رہی ہیں توڑ پھوڑ نہیں کرنی، مگر ایسے جنونی وقت میں ان کی کون سنتا۔ 9 مئی کا سہانیہ ہو کر رہا اور وہ اپنے سسر کے رواج پر عمل کرتے ہوئے وفاقی سزا بھگت رہی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک خاتون جنہوں نے ساری زندگی پرامن سیاسی جدوجہد کی، کیا یہ اس بات کا کافی ثبوت نہیں وہ تقریبی کارروائیوں میں شریک نہیں ہو سکتی؟ سینیٹر اعجاز چودھری کا نام میں نے پہلی بار تب سنا جب وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے صدر منتخب ہوئے، اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے اور اپنی کمٹمنٹ ہی کی وجہ سے امیر جماعت میاں طفیل محمد کے داماد بنے۔ قاضی حسین احمد کی آنکھ کا تارا رہے۔ قاضی صاحب کو جب بھی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنی گھڑی یا کوئی اور چیز نیلامی پر لگاتے تو اعجاز چودھری سب سے مہنگی بولی لگا کر اسے خرید لیتے۔ مجھے اعجاز چودھری، ہارون الرشید صاحب اور طیب فاروق صاحب کے ساتھ افغانستان جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ کابل میں ہمارے قیام کے دوران وہاں جنگ چھڑ گئی اور کرفیو کی وجہ سے ہم 5 دن ہوٹل کے کمرے میں محبوس رہے۔ ہمارے سامنے ٹینک اور توپیں چلتی تھیں، پھر زخمی ہونے والوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی تھی۔ اس سفر کے دوران اعجاز چودھری ہمارے گروپ لیڈر بن گئے، نہ صرف ہر مشکل میں سب سے آگے ہوتے بلکہ ہمارے آرام و سکون کا اس قدر خیال رکھا۔ آج تک ان کالے دنوں میں ان کا مہربان سایہ ہمیشہ یاد آتا ہے۔ جماعت اسلامی کو اپنی سیاست کے لیے تنگ پایا تو تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ پنجاب کے صدر منتخب ہو کے لاہور سے بنیگالہ تک پیدل احتجاجی جلوس نکال کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ باوجود پارٹی لیڈرشپ کے تحفظات کے ان کی قربانیوں کا وزن اس قدر زائد تھا کہ انہیں سینیٹر بنانا پڑا۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ بھی مسلسل جیل میں ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی انتخابی اور جمہوری سیاست کی، کبھی تشدد کی طرف نہیں آئے، لیکن افسوس یہ کہ ان پر تشدد اور توڑ پھوڑ کے مقدمات قائم ہیں۔ کاش معاشرہ ایسے وفا شعاروں کی بھی وہی قدر کرے جو کرشماتی لیڈروں کی جاتی ہے۔ اس ملک میں ان تینوں کارکنوں نے بہادری سے جیل کاٹ کر سارے سیاسی کارکنوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ معاشرہ کاش ان لوگوں کا مرتبہ پہچانے اور انہیں ان کا جائز مقام دے۔ لاہور کے تیسرے بیچارے میاں محمود الرشید ہیں، ان کا تعلق بھی اسلامی جمعیت طلبہ سے رہا ہے۔ لاہور کے صدر رہے، جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر لاہور سے ممبر صوبائی اسمبلی رہے، نواز شریف سے بھی اچھی راہ رسم رہی، لیکن پھر وہ بھی تحریک انصاف کے متحرک رکن کی حیثیت سے میدان میں اترے اور علامہ اقبال ٹاؤن کے حلقے سے مسلسل رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوتے رہے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں صوبائی وزیر با تدبیر رہے۔ وہ فیاض اور مہربان ہیں، ان کا دسترخوان بہت وسیع ہے، مختلف الخیال دوستوں کو اکثر دعوتوں میں مدعو کرتے رہتے ہیں۔ ان محفلوں میں سیاسی مکالمہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے میزبان اختلاف کیا جاتا ہے، مگر نہ لڑائی ہوتی ہے نہ گالم گلوچ۔ ہندوستان میں سیاسی رہنما جیل کو سسرال قرار دیا کرتے تھے، قید کے دوران ڈالی جانے والی نظیروں کو اپنا زیور کہا جاتا تھا۔ آج کل کے اکثر رہنما جیل کا نام سنتے ہی رونے لگتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن لاہور کے ان 3 بیچاروں نے سیاسی کارکنوں کی لاج رکھ لی اور وہی پرانی روایت تازہ کر دی جس پر مولانا حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر،
عمل کیا کرتے تھے۔ افسوس تو یہ کہ ہم اپنے بڑے بڑے لیڈروں کی قربانیاں تو یاد رکھتے ہیں، لیکن بہادر کارکنوں کی قربانیاں خو کھاتے میں جاتی رہتی ہیں۔ مفاد پرست تو اسکائی لیب ٹکٹ حاصل کرنے والے اقتدار بھی لے لیتے ہیں، اور قربانیاں دینے والے کارکن وفاداری کے باوجود نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں لاہوری بیچارے ناکردہ گناہ کی سال سے زائد سزا بھگت چکے ہیں۔ نہ یہ حماد اظہر کی طرح بھاگے، نہ مراد سعید کی طرح روپوش ہوئے، نہ ریاست سے بغاوت کے نعرے لگائے، پھر بھی ان کی وفاؤں کی اس قدر لمبی سزا ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ تینوں تو سرفروش ہیں، آخری وقت تک وفا کے نام پر کھڑے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے